پاک دامنی اور حافظہ طاہرہ پاکیزہ اور فقیہہ مشہور بن گئے. انہیں دا بڑا چرچا ہے کیا بڑے تو بڑے مسائل بھی اگر صحابہ کرام پیش آنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے درد ملینا انہیں مسئلہ حل کیا. مشہور واقعہ ہے کیا ایک باری عرب نے کہا تھا لیا بارش نہ وسی سارے صحابہ کرام پریشان عرب والے سارے لوگ پریشان کہ بارش نہیں وسی اساں کیا کروں. سارے فقہاء بڑے بڑے صحابہ کرام بڑے بڑے فقیہ صحابہ موجود ان پہ سارے پریشان. انہیں متفقہ فیصلہ کر دیا اصل مہینے سے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دردوں کے وجہ سے انہیں کوئی مسئلہ اے شکایت کے وجہ سے ضرور و ضرور سارے مسئلہ حضرت عائشہ صدیقہ حل کرے سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وجہ سارے صحابہ کرام پہنچے انہیں مسئلہ پیش کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے کوئی پریشانی کا مسئلہ کہیں اے تو بالکل ادنا یہ مسئلہ ہے کیا تو سمجھو میرے حجرہ مبارک ہوتے روزہ رکھتا تو اس کے بنو جتا آپ علیہ السلام دا حجرہ مبارک ہے کیا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا جیسے آپ علیہ السلام دی قبر مبارک ہے پئی جیسا روزہ رسول ہے کیا تو انہیں قبر دے تو سیدھا انہیں چھوٹا دیا آسمان کی طرف سیدھا سراغ کرو سراغ کر کے تو حق بنو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور اپنی رحمت برسے. سارے صحابہ کرام گئے حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہیں چھوٹا دیا سراغ کر دیا. چھوٹا دیا سراغ کی تھا صحابہ کرام فرمائے حال یہ سا سراغ کر کے اپنے گھر تک کنا پہنچے ایسے انہیں بہت زیادہ بادل بنے. اللہ پاک نے ایو جب بارش برسائیے ایو جب بارش برسائیے کیسا اپنے سیف لکے دے وجہ سے سیف لکے دے وجہ سے جس وجہ بہت زیادہ بارش کھائیے سارے فصلہ بھی طرف ہے بہت زیادہ اور جنہیں سارے کمزور جانور ہم پائے وہ بھی بہت زیادہ اتنے موٹے تیر ہیں انہیں دے جسم دوتے چمڑی باندھی چمڑی تھی گئی ہے. آج جس ویلے بہت زیادہ بارش برسی ہے والا سرکائے صدر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کرو کہ ہوں تو بہت زیادہ بارش برسی ہے بارش کا رکن دا نامی تکن دی اسا دعا فرماؤ کہ رب تعالیٰ اپنا فضل کرے ان بارش رکے سارا فصلہ بہت زیادہ تار کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا چلو تو سمجھو جہاں وہ چھوٹا جہاں سراغ کتابے ان سراغ کو بند کر. صحابہ کے لوگ فرمائیں اسا وہ چھوٹا جہاں سراغ کتاب سے روزہ رسول کو اسا وہ سراغ بند کرنے دے سے اللہ پاک نے اپنی رحمت بارش بند کر. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہی کیا کہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام اگر انتہایات ہیں کمال کہ اللہ پاک نے رحمت بہت زیادہ برستی تھی ہے. اگر آپ علیہ السلام ان دنیا کو چلے گئے لیکن اپنی قبر دے آپ علیہ السلام اپنی شیانہ شان حیات ان پہ زندہ ہے پہ حضرت عائشہ کو پتہ ہی کیا جس میں سراغ کرے سے اللہ پاک اپنی رحمت ضرور برسے سے. اور ویسے بھی حدیث مبارک جانے کہ صبح شام روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے 70,000 فرشتے 70,000 مسعود فرشتے انہیں بھی اللہ پاک نے ڈپٹی لانے دیے. 70,000 فرشتے آپ علیہ السلام نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے السلام پڑھ دیں. صبح فرشتے آنے اور شام کی دیے اور چلے گئے آئے آئے یعنی ہر پہلے اللہ پاک نے آپ علیہ السلام نے روزہ رکھو کے اللہ پاک نے فرشتے نے ڈیوٹی لا دیے. ہر پہلے آپ علیہ السلام دی شان دے ادب احترام دے صلاۃ والسلام پڑھ دے. اللہ پاک نے جنہیں آپ علیہ السلام کو عظمت
شان بہت زیادہ عطا کی ہے. انہیں ہی اللہ پاک نے آپ علیہ السلام نے سارے آل بیت کو اور آل بیت وچوں بالخصوص ازواج مطہرات کو اللہ پاک نے انہیں کی عظمت شان بہت زیادہ بڑھائی. جس ویلے ظالم لوگوں نے منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تومت نہیں واقعہ بڑا مشہور ہے پیا. اللہ پاک نے یہ دیا ہے کہ انتظام کیتا تا قیامت اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورت دے حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان کیا. حضرت مریم علیہ السلام ہوتے جس ویلے منافقین نے تومت نہیں انہیں تو اپنا بیٹا چھوٹا جی بچہ وہ اللہ پاک نے قال انی عبداللہ کے اللہ پاک نے انہیں دی برات اعلان کروایا ہے. اور جس ویلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے منافقین نے تومت رہی ہے اللہ پاک چھوٹا جی بچہ ہی بلا سکتا ہے. جس ویلے حضرت یوسف علیہ السلام ہوتے زلیخا نے تومت رہی چھوٹا جی بچہ بولا ہے. لیکن جس ویلے میں قربان ہونا بار یہی آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے آپ علیہ السلام نے عفت پاک دم بیت ہوتے اللہ پاک چھوٹے جے بچے کو نہیں بلوایا چھوٹے جے بچے کو نہیں بلوایا. اللہ پاک نے سورۃ نور نازل کر دیتے تا قیامت تک دستور بنا دیتے کہ جی میں آپ علیہ السلام خود پاک ہیں پر ان آپ علیہ السلام کا سارا گھرانہ پاک ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں اٹل فیصلہ کر دیتے تا قیامت وہ فیصلہ راسی الخبیثات للخبیثین الطیبات للطیبین. اللہ پاک نے فیصلہ کر دیتے کہ خبیث مرد واسطے خبیث عورتیں ہیں لیکن پاکیزہ واسطے پاکیزہ عورتیں ہیں. جنہیں آپ علیہ السلام نے سارے ہوتا سارے عقیدہ کا فیصلہ ہے پیا سارے متفق کا فیصلہ ہے پیا کہ آپ علیہ السلام نے جسم مبارک ہوتے پلیت مکھی نہیں بھائی سکتے پلیت مکھی نہیں بھائی سکتی. اور انہیں بڑے بڑی گال حدیث مبارک جانے کہ آپ علیہ السلام کا سارے عقیدہ ہے پیا اور متفق عقیدہ ہے پیا. مشکاہ شریف کی کتاب میں اے روایت ہے کوئی بڑی سنت نال روایت ہے کوئی آپ علیہ السلام کا پیشاب مبارک بھی پاک ہے سارا دوارا اے ہر شے سارا پیشاب اے بالکل نجس ہے پیا. اور لیکن قربان میں آپ علیہ السلام کی ذات ہوتے آپ علیہ السلام کئی زمین ہوتے اگر پیشاب ہوئے نا وہ پیشاب بھی زمین ہوئے نے جذب کر دیتا. کئی باری آپ علیہ السلام جس ویلے کئی جگہ ہوتے پیشاب کرنے واسطے ہوئے نا صحابہ کرام کے پیچھے ہوئے نا ان جگہ پر بالکل معلوم بھی نہیں تھا یعنی آپ علیہ السلام کا وہ پیشاب ہمارے بھی پاک ہے. اور آپ علیہ السلام کے جسم ہوتے نہ پاک مکھی بھی نہیں مار سکتی. اس ساتھ سے خود اندازہ کروں کہ نعوذ باللہ من ذالک کیا اللہ پاک آپ علیہ السلام نے بستر مبارک ہوتے جسم مبارک ہوتے نعوذ باللہ من ذالک نہ پاک عورت آنے تھے. ایک بس بدبخت لوگ ہیں جنہیں آج تک بھی نہ قرآن کو سمجھے نہ حدیث کو سمجھے نہ رسول کو سمجھے نہ خدا کو سمجھے نہ اہل بیت کو سمجھے نہ اہل بیت والے لیکن حقیقت کا ہے بھائی نہ انہیں اہل بیت کو سمجھے نہ حسن کو سمجھے نہ حضرت حسین کو سمجھے نہ حضرت فاطمہ الزہرا کو سمجھے. بس ان نعرے میں وغیر برل دعا منگو کہ رب تعالیٰ انہیں کو ہدایت جنہیں نبی صلی